طلب والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس نیت سے بیٹھے کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، یہ نیت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم۔ آج ہم نے تراویح میں 16واں سپارہ مکمل کر لیا، الحمدللہ۔ سورہ کہف تک کل ہم نے خلاصہ الحمدللہ مکمل کیا تھا۔ آج 2 سورتوں کا خلاصہ پیش ہوگا، سورہ مریم اور اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ مریم حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 بڑے واقعات ذکر کیے ہیں، اور دراصل یہ سمجھانا ہے کہ تم اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور تم توحید کے عقیدے میں شک شبے میں مبتلا نہ ہو۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا پہلے رکوع میں، ان کے بارے میں یہ مشرکین کو یہ شبہ ہوا کہ حضرت زکریا نبی ہے، اور بڑھاپے میں بڑی عمر میں جبکہ بیوی بھی بانجھ ہے، ان کو بیٹا پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ ان کے پاس اختیارات ہے، مافوق الاسباب بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ خدائی اختیارات کے مالک ہے۔ تو اللہ نے تفصیل سے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ دیکھو حضرت زکریا نبی ہے، لیکن بیٹا اور اولاد مجھ سے مانگ رہے ہیں، اور بڑھاپے میں مانگ رہے ہیں، اور میں ان کو بڑھاپے میں دے رہا ہوں، تم بھی مجھ سے مانگو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، اور اولاد کس لیے مانگ رہے ہیں کہ میں جو علم لے کر آیا ہوں، جو دین لے کر آیا ہوں، میرے جانے کے بعد پھر میرا کوئی بیٹا ہو تاکہ وہ اس علم کو، اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچائے، یہ فکر ہے ان کو۔ تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے اس کے بندے زکریا پر، جب انہوں نے آہستہ اللہ کو پکارا اور دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے کیسی دعا مانگی۔ آج بھی آپ بیت المقدس جائے تو مسجد اقصی جو ہے، مسجد اقصی کے لیفٹ سائڈ پر اس طرف جب جائیں گے کونے میں، تو آخر میں وہاں ایک کمرہ ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کا کمرہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ دعا انہوں نے وہاں مانگی تھی، اور اللہ سے کیا مانگی دعا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، میرے سر پر بڑھاپا چمک گیا ہے، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا ہوں، آپ نے ہمیشہ مجھے عطا کیا ہے، اور میرے بعد مجھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ یہ دین آگے جو میرے موالی ہے، میرے رشتہ دار ہیں، وہ اس کو آگے نہیں پہنچائیں گے،
اور میری بیوی بھی بانج ہے، اپنی طرف سے مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ یاد رکھو پیغمبروں کی وراثت مال میں نہیں ہوتی ہے، پیغمبروں کی وراثت دین ہے، علم ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء ان کی وراثت درہم و دینار نہیں ہے، ان کی وراثت وہ علم ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو بیٹا مانگا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام پہنچ گئے وہی لے کر، اور کہا ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ نام بھی اللہ نے تجویز کیا۔ کہا کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ ظاہری اسباب تو یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانج ہے۔ تو کہا اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ بھی کچھ نہیں تھے۔ کہا اے اللہ میرے لیے نشانی بنا دے، مجھے پتہ چل جائے میری بیوی کب حمل سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ پھر زکریا علیہ السلام اپنے محراب سے اس کمرے سے نکلے اور اشارے سے لوگوں سے کہنے لگے صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ نے پھر بیٹا دیا ان کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا کہ بڑھاپے میں بھی بیٹا دینے والا اللہ ہے، اور حضرت زکریا بیٹا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ آگے چلے، دوسرا واقعہ حضرت مریم کا ذکر کیا۔ یہ شک شبہ نہ کرو کہ حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا ہے تو کیا وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے اس میں؟ تو اللہ نے دیا ہے ان کو بیٹا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو حضرت عیسیٰ کو تو بغیر باپ کے ماں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حضرت مریم گھر سے باہر نکلی، کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی پیدائش بیت اللحم میں ہوئی ہے، بیت لام کہتے ہیں اسے۔ یہ ایک شہر ہے، آج بھی وہاں بیت المقدس فلسطین میں موجود ہے، اور وہاں ایک چرچ ہے، کہتے ہیں یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت مریم ایک شرقی علاقے کی طرف نکلی اپنے گھر سے، اور وہاں اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا، اور انہوں نے آ کر ان کو بشارت دی کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ حاملہ ہو گئی اللہ کے حکم سے، کھجور کے ایک درخت کے پاس آئی، اور وہ حضرت مریم کو یہ فکر ہے کہ لوگ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی، اس غم میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ غم نہ کریں، پانی کا بھی انتظام کر دیا اللہ نے، اور کہا کہ یہ جو کھجور ہے اس کے تنے کو آپ ہلائیے تو اس سے کھجوریں نیچے گریں گی۔ معلوم ہوا کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا۔ کھجور کب پکتی ہے؟ سمر میں، گرمیوں میں پکتی ہے نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی تھی۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ جو بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کھجوروں کا زمانہ تھا، کھجور پکی ہوئی تھی۔ تو کھجور کب پکتی ہے؟ گرمیوں میں۔ یہ سمجھ جاؤ بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا ایک بات یہ، اچھا کھجور تو اللہ ویسے بھی اوپر سے پھینک سکتا تھا، اللہ نے یہ کیوں کہا آپ اس کھجور کے تنے کو آپ حرکت دیں تو اس سے جناب کھجوریں گرے گی؟ تو بی بی مریم تو حاملہ تھی، وہ کتنے زور سے کرتی کھجور کے درخت کو، لیکن اللہ نے کہا آپ کریں۔ یہ اس لیے اللہ پاک ویسے بھی رزق دے سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ سمجھایا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، تم بھی تو کچھ عمل کرو۔
تم بھی کچھ حرکت کرو نا. ایسے بیٹھے بیٹھے اللہ دے سکتا ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے کہ تم بھی ہاتھ پاؤں ہلاؤ. بی بی مریم نے بھی ہاتھ ہلایا تھا. بیٹا ہو گیا, لے کر آئی. قوم نے کہا کہ بیٹا کہاں سے آیا, اور حضرت مریم سے سوالات شروع کیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ لوگ اگر بات کریں تو ان سے کہنا میں روزے میں ہوں. اس زمانے میں جب روزہ رکھا جاتا تھا تو باتیں بھی نہیں کی جاتی تھی. یہ ان کی شریعت میں تھا, ہماری شریعت میں, اس شریعت میں یہ نہیں ہے. کہا کہ اشارہ کیا تو گود میں 2 بچہ تھا, عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوا ہے, لیکن معجزہ ہے. قال انی عبد اللہ, سب سے پہلا جملہ اس گود میں اس بچے نے, حضرت عیسیٰ نے یہ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ پہلا سبق ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. بندہ, بندگی کا ذکر کیا ہے. تو یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا, اللہ اس پر بھی قادر ہے. تیسرا واقعہ ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, جن کے والد ان کو وہ دعوت دے رہے ہیں, اور وہ اپنے ابا جان کو کس پیار سے دعوت دے رہے ہیں. باپ جو ہے وہ مشرک ہے, آزر بت پرست تھا اور بت بناتا بھی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کو کہہ رہے اذ قال لأبیہ, اپنے ابا جان سے کہا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کے چچا تھے, اور چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے. اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ کوئی آپ کو نفع دے سکتے ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس علم ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. آپ میری بات مانیں, یہ بتوں کو چھوڑ دیں, ان کی پوجا مت کریں, اس لیے کہ یہ شیطان کی پوجا ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان, شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے, اور مجھے یہ خوف ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو پہنچ جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی. باپ نے نہیں مانی بات, لیکن انہوں نے دعوت دی. حضرت ابراہیم سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں, قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے, ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے سورہ انعام میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کو بھی توحید کی دعوت دے رہے ہیں, نمرود کو, اس کا ذکر وہ بھی ہم نے پڑھ لیا پہلے. تو حضرت ابراہیم باپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں, قوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں, بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں, اور سب اس کے مخالف ہے. حضرت ابراہیم اکیلے ہیں, باپ بھی ساتھ نہیں, قوم بھی ساتھ نہیں, بادشاہ بھی ساتھ نہیں ہے, ایک اکیلے ایک آدمی. لیکن اللہ کو حضرت ابراہیم کی یہ دعوت ایسی پسند آئی کہ اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا کی. ایک بیٹے کا نام اسماعیل, ایک کا نام اسحاق. حضرت اسماعیل سے آخر میں آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پیدا ہوئے, اور حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے, اور پھر بنی اسرائیل کے اندر ہزاروں, اللہ جانتا ہے کتنے انبیاء اللہ نے بھیجے. اللہ کی توحید حضرت ابراہیم نے بیان کی, اکیلے کوئی ساتھ نہیں ہے, لیکن اللہ نے ایسا چمکایا کہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں آئے. سب, کوئی بھی نبی حضرت ابراہیم کے بعد ایسا نہیں آیا جو ان کی اولاد میں نہ ہو. یاد رکھو, ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی دین کی خدمت کرتا ہے اللہ ان کے نسلوں کے اندر علماء پیدا کرتا ہے. دین کی خادم بنو. یہ اللہ تعالیٰ, دیکھو حضرت ابراہیم اکیلے ہیں, ان لوگوں نے کہا جی یہ تو ایک آدمی ہے, لیکن اللہ نے اس ایک آدمی سے اتنا بڑا کام لیا. اس لیے دین انسان کو چمکاتا ہے, اور ایسا چمکایا آج یہودی بھی کہتے ہیں ہمارے ابراہیم علیہ السلام ہے.
عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور مسلمان تو کہتے ہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم دین ابراہیم پر ہے، اس لیے کہ وہ توحید والا دین ہے۔ مشرکین بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہے۔ اللہ نے ایسی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی حضرت ابراہیم کی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی توحید بیان کی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو اللہ نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، فرشتے آتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے، آپ نے فرمایا جلدی جلدی آیا کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ہم نہیں آتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی مختصر جملے میں کتنی بڑی بات کی ہے۔ لہو اللہ کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان ہے۔ کیا مطلب؟ جتنے بھی مکان ہے، پلیسز ہے، یا تو آپ سے آگے ہوں گے یا پیچھے ہوں گے، یا آگے ہوں گے یا پیچھے ہوں گے، یا وہ اس کے درمیان جہاں آپ ہیں وہاں وہ جگہ ہوگی۔ یہ بھی جگہ ہے، آگے بھی جگہ ہے، پیچھے بھی جگہ ہے۔ زمانہ وہ بھی 3 قسم پر ہے، اس وقت پریزنٹ، گزر گیا، پاسٹ، آگے فیوچر۔ زمانہ بھی 3، مکان بھی 3، مکان آگے بھی، مکان پیچھے بھی، مکان وہ جہاں آپ ہیں، زمانہ آگے بھی، پیچھے بھی، اور جو ابھی زمانہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس مختصر جملے میں یہ کہا اللہ کے لیے ہے وہ مکان اور زمان جو ہمارے آگے ہے، وہ مکان اور زمان جو ہمارے پیچھے ہے، وہ مکان اور زمان جو یہاں ہے، ہم ان سب جگہوں میں اپنی مرضی سے نہیں جاتے، اللہ کی مرضی سے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات کی۔ یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتی، جا نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ سمجھایا ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کا دین، اور تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہاں آیات تشجیع ہے، بہادری کے ساتھ اللہ کا دین بیان کرو۔ مختلف آیات ذکر کی ہے۔ پہلی آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالے، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر قرآن یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، دن کو اللہ کی توحید بیان کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ اللہ کے رسول بھی، اور اللہ کے رسول کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، ضروری تھی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ رات کو تہجد پڑھتے تھے، دن میں تبلیغ کرتے تھے، اور صحابہ بھی یہ کرتے تھے، اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو کافروں نے اور مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا ان کے قرآن نے تو ان کو تکلیف میں ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ، ان کے دین نے ان کو تکلیف میں ڈال دیا ہے، نہ رات کو سوتے ہیں نہ دن کو آرام کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ہمارے نبی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا آپ کو تکلیف میں ڈالے، یہ قرآن تو رحمت ہے، نصیحت ہے، دین زحمت نہیں ہے، دین رحمت ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے، طبرانی میں روایت ہے، ثعلبہ بن حکم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء سے فرمائے گا، اس لیے کہ علماء نبی کے وارث ہیں، یہ وہی کام کرتے ہیں جو انبیاء نے کیا ہے۔ تو فرمایا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء سے فرمائے گا میں نے تمہارے سینوں میں علم اور حکمت اس لیے رکھا تاکہ میں تم سب کی مغفرت کر دوں. میں نے یہ علم دیا ہی تمہیں اس لیے تاکہ میں تمہاری مغفرت کر دوں. باوجود اس کے کہ تم سے خطا ہو، باوجود اس کے کہ تم سے گناہ ہو، لیکن میں نے علم اس لیے دیا تاکہ میں تمہاری بخشش کر دوں. وہ فرمایا لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں. اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے. اس لیے دین یہ زحمت نہیں ہے، دین تو رحمت ہے. ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اس کو بوجھ مت سمجھو، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، شکر کرنا چاہیے اس پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، بنی اسرائیل کو لے کر پھر نکلے. مصر میں جب تھے تو وہاں ایک قبطی، انہوں نے تپڑ مارا اور وہ مر گیا. آگے یہ واقعہ آئے گا. تو یہ مدین چلے گئے اور انشاءاللہ کل ہم یہ پڑھیں گے یہ واقعہ 17ویں سپارے میں. 8-10 سال وہاں رہے، شادی کی حضرت شعیب کی بیٹی سے، پھر واپس آئے. راستے میں ایک جگہ ٹھنڈی بھی ہے، رات بھی ہے، اور آگ نظر آئی ان کو. تو آگ لینے گئے. گرمی بھی حاصل ہو جائے گی، راستہ بھی معلوم ہو جائے گا. جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے راستے سے. وہاں آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز آئی انی انا رب فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. وادی مقدس طویٰ میں پہنچے. آواز آئی اللہ کی. اللہ پاک نے ان سے کلام کیا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اور وہ آواز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی وہ مخلوق والی آواز نہیں تھی، وہ ہر طرف سے آ رہی تھی. اور ہم جو بات سنتے ہیں وہ کان سے سنتے ہیں. علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پورے بدن سے سن رہے تھے. آواز آئی اے موسیٰ اپنے جوتے اتاریے، آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں. اچھے پاک صاف جگہ میں جاؤ تو جوتے اتارنے کا حکم ہے. اس لیے مسجد میں بھی جوتے لے کر نہیں آتے. میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، نبوت عطا کی ہے. میں اللہ ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. میری عبادت کیجئے، بندگی کیجئے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے. نماز اس زمانے میں بھی پڑھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. اللہ تعالیٰ تو ہم کلامی کا شرف دیا. کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کو تو پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ان کو. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہِیَ عَصَایَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. یہ میری لاٹھی ہے. بات یہاں تک کافی ہے، لاٹھی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام آگے بھی کہہ رہے میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اور کیا کہتے ہیں اس کو، بکریاں بھی اس سے چراتا ہوں. وہ جناب ان کے لیے بھی پتے وتے توڑنے ہو تو یہ کام آ جاتا ہے. اور بھی بہت سے کام ہیں اس کے. یہ 3 جملے مزید کہے. علماء نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی خوش تھے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا موقع ملا ہے، اس لیے اپنے کلام کو بڑھا دیا. ایسا موقع بار بار کب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ لاٹھی ذرا زمین پہ ڈالے. ڈالا تو اژدہا بن گیا. کہا ڈرو نہیں، یہ معجزہ عطا کیا. بغل میں ہاتھ دو پھر نکالو تو روشن چمکتا ہوا. کہا یہ 2 معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ. نبوت مل گئی.
ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی انہوں نے، اللہ ان کو بھی نبی بنا دے، ان کو بھی نبی بنا دیے، دونوں چلے گئے۔ فرعون کو جا کے دعوت دی، فرعون نے بات نہیں مانی، پھر وہ جادوگروں والا واقعہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ پھر وہ وہاں سے نکلے، آگے گئے، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، پیچھے سامری نے بچڑا بنا لیا، اس کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے تو بہت غصے ہوئے، قوم کو بھی ڈانٹا، ہارون علیہ السلام سے کہا آپ نے ان کو منع نہیں کیا، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی فعصیت امری۔ تو حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے سر کے اور داڑھی کے بال مت پکڑی ہے، مجھے تو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے اندر تفریق پیدا ہو جائے۔ میں نے ان کو سمجھایا لیکن یہ مانے نہیں میری بات۔ سامری سے پوچھا یہ بتاؤ تم نے یہ بچڑا جو بنایا ہے یہ کیا کیا؟ سونے کا بچڑا بنایا تھا۔ وہ جو بنی اسرائیلی وہاں سے آئے تھے نا مصر سے، تو ان کے پاس وہ فرعونیوں کا سونا تھا، وہ بھی لے کر آئے، تو سامری نے اس سونے کو پگھلا کر اس سے بچڑا بنایا۔ اور جب وہ سامری جو تھا وہ دریا پار ہو رہا تھا تو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا دیکھا جس پر جبریل علیہ السلام سوار تھے، مدد کے لیے آئے تھے۔ سامری بڑا تیز آدمی تھا، اس نے دیکھا وہ جو گھوڑا جہاں پر پاؤں رکھتا ہے وہاں سبزہ اگ جاتا ہے، وہ سمجھا یہ عام آدمی کا گھوڑا نہیں ہے، تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی کہ اس مٹی کے اندر یہ اثر ہے، وہ مٹی اس بچڑے میں ڈالی تو اس سے آواز نکلتی تھی، کہا یہ تمہارا خدا ہے۔ گائیں کی پرستش، گائیں کو خدا بنایا، اس لیے بعض حضرات نے لکھا یہ سامری جو تھا ہندوستان سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو پانی میں بہایا، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ سامری کے ساتھ جو حشر ہوا، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، تمہارا یہ خدا ہے، اب دیکھو میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ جلایا، اس کی راکھ کو پانی میں بہایا، اس لیے کہتے ہیں وہ لوگ بھی جناب مردے کو جلاتے بھی ہیں، اس کا راکھ پانی میں بہاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ سامری سے کہا کہ تجھے بیماری بخار ہوگا اور تو جو بھی تجھے ہاتھ لگائے گا اس کو بھی بخار ہو جائے گا، تو لوگوں سے ساری زندگی کہتا تھا لامساس لامساس، ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ اچوت جس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نچلی ذات کا ہے، یہ کسی چیز کو ہاتھ لگا لے تو پھر اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اسلام میں یہ چیز نہیں، یہ بھی ان لوگوں میں آیا ہے، ان لوگوں سے آیا ہے، وہ سامری سے آیا ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں جو یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا، اور ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں تھے، پہلے یہ واقعہ ہم نے ذکر کیا تھا سورہ اعراف کے اندر، اور شیطان نے حضرت آدم سے کہا کہ جس درخت سے آپ کو منع کیا گیا یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ آپ درخت کھائیں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، انہوں نے کھا لیا، دنیا میں آ گئے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نہ نکال دے۔ اور جنت کیسی جگہ ہے؟ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، نہ آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانا آپ کو ملتا ہے، کوئی آپ کو کاروبار کی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے آپ کو ملتے ہیں، پیاس نہیں لگتی، پانی ملتا ہے اور سایہ ملتا ہے آپ کو، یعنی کھانا پینا رہائش یہ سب کچھ آپ کو، کپڑے مل رہے ہیں۔ انسان کی بنیادی ضرورت یہی ہے، رہائش ہو، کھانا پینا ہو، یہی ہے نا، یہ سب آپ کو مل رہا ہے۔ اور
آگے اللہ نے اس سے پہلے یہ بھی کہا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، فتشقا، پھر آدم سے کہا آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اب نکلیں گے دونوں جنت سے، حضرت آدم اور حوا دونوں نکلے، لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے؟ آدم سے فرما رہے آپ تکلیف میں پڑیں گے، یہ نہیں کہہ رہے آپ اور آپ کی بیوی دونوں تکلیف میں پڑیں گے۔ یہاں تو کھانا پینا رہائش مل رہا ہے، علماء نے اس میں نکتہ بیان کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا آدم اور حوا دونوں تکلیف میں پڑیں گے، اس لیے دنیا میں جاؤ گے تو ڈیوٹی آدم کی ہے، گھر بناؤ حوا کے لیے، آدم کی ڈیوٹی ہے کھانا پینا لاؤ بیوی کے لیے۔ یہ پہلے دن سے سمجھا دیا تھا۔ دیکھو عورت کو کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، کہ نہیں عورت کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف دنیا میں جا کر مرد کو ہوگی، عورت کو تو تم راحت پہنچاؤ گے، تکلیف تم اٹھاؤ گے، اسے تکلیف نہیں دو گے۔ اس لیے اللہ نے حضرت آدم کی تکلیف کا ذکر کیا ہے، حضرت حوا کی تکلیف کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ دو واقعات اس صورت میں بیان ہوئے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ